اس چھوٹے سے جنگل میں ایک ٹائیگر آیا جس کا نام شیر خان تھا۔ شیر خان نے آتے ہی کہا، میں اس جگہ کو اپنا گھر بناؤں گا۔ یہ غار اب میرا ہوگا اور ندی پہ آنے والے تمام جانوروں پر میں نظر رکھوں گا اور انہیں ایک ایک کر کے آسانی سے اپنا شکار بنا لوں گا جو پانی پینے آئیں گے۔ شیر خان اپنے غار میں بیٹھ کے ندی پر نظر رکھتا اور پہلے ہی دن اسے ایک بہت پیاری سی بھیڑ نظر آئی جو ندی پر چرتے ہوئے وہاں پر آ نکلی تھی، اور پھر دوسرے ہی لمحے شیر خان نے اس پر اچانک حملہ کر کے اسے موت کے گھاٹ اتار دیا۔ یہ شیر خان کا اس جنگل کا پہلا شکار تھا۔ اور پھر دوسری صبح سویرے ہی ایک چھوٹا ہاتھی ندی پہ کھیلتے ہوئے آ نکلا۔ اس وقت نہ ہی اس کے ساتھ ماں تھی اور نہ ہی اس کے باقی جھنڈ کے ہاتھی، بس یہ موقع شیر خان کے لیے کافی تھا۔ شیر خان بولا، جو بچے اپنی ماں کے ساتھ نہیں رہتے اور ان کی اجازت کے بغیر باہر آ جاتے ہیں وہ ایسے ہی شیر خان کے ہاتھوں مارے جاتے ہیں۔ سارے جانور بہت پریشان تھے اور پھر سارے اکٹھے ہوئے تو انکل سیم نے کہا، اس کو بس ایک ہی حل ہے کہ تم لوگ اکیلے کہیں نہ جاؤ، جب بھی جاؤ کسی کے ساتھ جاؤ، کیونکہ جو جانور مارے گئے ہیں وہ اکیلے گئے تھے اور اکیلے پانی پینے تک بھی کوئی نہ جائے۔ سب کو انکل سیم کی بات اچھی لگی اور ان سب نے یہی فیصلہ کیا کہ کوئی بھی اکیلا اب کہیں نہیں جائے گا۔ لومڑ شیر خان کو ندی کنارے دیکھ چکا تھا۔ وہ گھر گیا اور اپنی بیوی کو کہا، میرا تو خیال ہے کہ میں جاؤں شیر خان کے پاس، اسے کہوں میں جانوروں کے بارے میں اسے خبریں دوں گا اور بدلے میں وہ مجھے اور تجھے کچھ نہ کہے۔ تو کیا بولتی ہے؟ مگر اس وقت تو اس کی بیوی خاموش رہی۔ پھر رات ہوئی اور پھر دوسری صبح وہ آ کے لومڑ کو کہتی ہے، میں تو صرف یہی کہتی ہوں تجھے کہ جا، جلدی جا، اگر تیری اور میری جان بچ سکتی ہے تو بچا، دفع کر سارے جانوروں کو، ہم نے کیا ان کا ٹھیکہ لیا؟ لومڑ ندی کنارے کی طرف چل پڑتا ہے اور راستے میں کہتے، کسی طریقے سے شیر خان کو اپنی باتوں میں پھنسانا پڑے گا، یہ نہ ہو میں اس کے پاس جاؤں اور وہ بھوکا اور مجھے ہی کھا جائے۔ لومڑ جاتے ہی بولا، سرکار میں آ گیا سرکار، میں آپ کو خبریں لا کے دوں گا سارے جنگل کے جانور سارے اکٹھے ہوئے اور انہوں نے کہا اب کوئی اکیلا نہیں پھرے گا، لیکن سرکار میں آپ کی مدد کروں گا، سارا شکار آپ کرنا اور خبر لانا میرا کام ہے۔ شیر کو بھی یہ بات پسند آئی اور اس نے حامی بھر لی۔ اب جانوروں کو شیر خان کا پتہ چل چکا تھا۔ انہوں نے بھی ایک منصوبہ بنایا۔ ندی کی طرف جانے والے راستے کے درمیان انہوں نے ایک بہت بڑا گڑھا تیار کیا اور اسے پتوں سے ڈھکنے کا فیصلہ کیا۔ یہ سارے پتے ان کو لا کے دینے والی اور کوئی نہیں، اسی چھوٹے ہاتھی کی ماں تھی جسے شیر خان نے مار دیا تھا۔ وہ باری باری ٹہنیاں توڑ کے لاتی اور گڑھے پر رکھتی گئی اور آخرکار اس نے پورے طریقے سے گڑھے کو ڈھانپ دیا۔ اب شیر خان شکار کے لیے جب نکلا تو وہ تھوڑا ہی آگے چلا تھا کہ وہ غلطی سے اسی گڑھے میں گر گیا۔ گڑھے میں جیسے ہی شیر خان گرا تو وہ بہت زخمی ہوا اور بے ہوش ہو گیا۔ جیسے تیسے کر کے وہ نکلا اور غار کے سامنے پہنچا اور بولا، اب میں اس جنگل میں نہیں رہوں گا، اس جنگل کے جانور بہت ہی برے اور ظالم ہیں، اب میں اس جنگل کو چھوڑ دوں گا، لیکن لومڑ کو سبق سکھائے بغیر میں نہیں جانے والا۔ اس نے میرے ساتھ غداری کی، مجھے جنگل کے جانوروں کے بارے میں اور گڑھے کے بارے میں نہیں بتایا۔ اور پھر لومڑ کے آتے ہی اسے صفائی کا کوئی موقع نہ دے کر شیر خان نے اتنا مارا اتنا مارا کہ لومڑ مر گیا۔ اور اس طرح برائی کا برا انجام۔ ویڈیو اچھی لگی ہو لائک کریں، سبسکرائب کریں۔ تھینک یو، اللہ حافظ۔